مولانا رومی فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنی زندگی میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم تھکے ہوئے ہو، لیکن یہی رستہ ہے۔ اپنی زندگی کو آگ لگا دو۔ آؤ اور ان لوگوں کو تلاش کریں جو آگ کے شعلے ہیں۔ الفاظ ایک بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ تمہارے دل میں ایک شمع ہے جو جلنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کی روح میں ایک خلا ہے جو بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ کیا آپ اسے محسوس کرتے ہیں یا آپ نہیں؟ آپ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، اور جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز خوبصورت اور منصفانہ اور پیاری بنائی گئی ہے، دیکھنے والے کی آنکھ کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کی افسردگی، آپ کی گستاخی اور آپ کا تعریف سے اور انکار جڑا ہوا ہے۔ انبیاء ہر اذیت کو قبول کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ پانی کو کبھی آگ کا خوف نہیں ہوتا۔ اگر درختوں کے پاؤں زمین سے نہ بندھے ہوتے تو وہ میرا تعاقب کرتے، کیونکہ میں نے اتنا بولا ہے کہ میں باغوں کا ترش ہوں۔ تم سمندر میں ایک قطرہ ہو، اور ایک قطرے میں تم نہیں، پورا سمندر ہو۔ کیا تم راہ عشق میں حاجی بنو گے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو خاک اور راکھ کی طرح عاجز بنا لو۔ یہ جگہ ایک خواب ہے، اسے صرف سونے والا حقیقت سمجھتا ہے۔ پھر موت فجر کی طرح آتی ہے اور آپ ہنستے ہوئے اٹھتے ہیں، اور جسے آپ اپنا غم سمجھتے تھے۔ زمین کو گھٹنے ٹیکنے اور چومنے کے ہزار طریقے ہیں، دوبارہ گھر جانے کے ہزار راستے ہیں۔ محبت کرنے والے آخر کہیں نہیں ملتے، ہر وقت ایک دوسرے میں ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دو، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش نہ رہو، بلکہ نبی کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ساتھ کھڑے ہوئے تماشا نہ دیکھیں، بلکہ روکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بیوقوفی سمجھا جائے گا۔ جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، باطل کا مقابلہ کریں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس کو بازوؤں کے ساتھ روکیں، کم سے کم اپنی زبان سے تو بول دیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی آپ کی عزت اور آپ کی خود مختاری کو چیلنج کرے، ان کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا کہ جتنا کہ ایک احمد کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ اداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ کیا آپ جب باغ میں جاتے ہیں تو آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں،
رینگنے کے ساتھ نہیں۔ آپ کے پاس جو پڑ ہیں ان سے لڑنا سیکھو اور ان کو استعمال کرو۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا تو زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، جیسے قوت، جیسے دولت، اقتدار، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیوں اور باقی گوشت ہے۔ اگر آپ کو ہر مالی شے کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموش بیٹھو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ جبریل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں لوگوں کو پرکھنے کے بعد ہی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو، آخرت کی تیاری کرو، اصل ہی وہی زندگی ہے۔ عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ کائنات کا ہر ایک ذرہ اپنے اندر راز چھپائے ہوئے ہے، جس پر غور و فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ متکبر لوگوں کو زندگی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے۔ دنیا کی رنگینی صرف 4 دن کے لیے ہے۔ اس رنگینیوں میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آنکھوں کی بہنائی ہوتے ہوئے بھی اور سچائی سے لا علم اور جہالت میں گرے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ اچھی باتوں کو صرف لکھنے اور پڑھنے اور سننے پہ توجہ نہ دیں بلکہ ان پر عمل کریں کیونکہ آپ اچھے انسان بن سکیں۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو کیونکہ یہ ایک خون خوار درندے کی مانند ہے جو انسان کو گناہوں کی گہری دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جو لوگ عیش و عشرت میں پڑ کر خدا کو بھول جاتے ہیں ذلت ان کا مقدر ہے۔ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو آپ اپنی زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے مطابق گزارو۔ کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس حقیقت کو خوشگوار بنانے کے لیے محنت کرو۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں عمل سے کرو۔ جس شخص کا دل رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بد نصیب ہے۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے فرمان کی پیروی کرو
اور نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گنہگار بناتا ہے۔